تو یقین کریں اس آیت کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنے کے بعد ہم لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے. مطلب یہ ایک اتنی کنسرننگ چیز ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. اینڈ اٹ از ویری کنسرننگ بیکاز فار اللہ this kind of attribute, this kind of behavior is nifaq, right? It's a hypocrisy. کوئی اونچ نہیں چاہیے. میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, پتہ نہیں, I don't feel like performing اثر. میرا دل نہیں چاہ رہا, میں موٹیویٹڈ نہیں ہوں, میرا موٹیویشن نہیں ہے. really آپ کا ایمان آپ کا اسلام آپ کی موٹیویشن پہ بیس کرتا ہے, آپ کی نماز آپ کی موٹیویشن پہ بیس کرتی ہے. really میں ایسے اتنی دعا کی تھی, میں نے تو وہ کیا تھا, میں نے تو پتہ نہیں کیا, میں نے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہا تھا میں روزے رکھوں گا, پھر بھی میں میتھس میں فیل ہو گیا. واٹ از دس, واٹ از ہیپننگ ٹو می. ہو کیا رہا ہے, میرے ایکشنز میں چینج آ رہا ہے. ہو کیا رہا ہے, میں منافقت کر رہا ہوں, دس از ہپوکریسی, کیونکہ میرے ایکشنز میں چینج آ رہا ہے. ہم کس کیٹیگری میں, منافقت والی کیٹیگری کی طرف زیادہ کلوز ہیں ہپوکریسی میں, یا حنظلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کی طرف زیادہ. ہم منافقت والی کی طرف ہیں, ہپوکریسی. اینڈ آئی سی اے لاٹ آف پیپل ڈوئنگ دس. کوئی طاقت نہیں ہے, کسی بھی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, دل سے یہ مانتے ہیں, اگر نہیں مانتے یو آر اے ہپوکریٹ. جب سب کچھ ٹھیک ہے, جب سب کچھ میرے اکارڈنگ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں, رائٹ, سو کالڈ میری دعائیں, رائٹ, تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل میں ڈالا, میرے ایکشنز چینج ہو گئے. دس از ہپوکریسی. کنسسٹنٹلی یہ کری جا رہا ہوں, تو یہی ایٹیٹیوڈ ہے. ایونچولی پتہ کیا ہوگا, اللہ ول سیل مائی ہارٹ, میرے دل پہ تالا لگ جائے گا. پھر جب کوئی قرآن پڑھا ہوگا نا, مجھے اثر نہیں ہوگا. میں نماز پڑھوں گا, میرے پہ اثر نہیں ہوگا. یو نو واٹ اس آیت کا کیا نام ہے میرے نزدیک؟ نام کا مسلمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ منافقون کی ورس نمبر 3 میں فرماتے ہیں, ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. It is because those munafiqun, yani hypocrites, they believe and then abandon their faith. یعنی پہلے یہ لوگ ایمان لے کے آئے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے ایمان کو یعنی فیتھ کو ابنڈن کر دیا, یعنی چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں, منافقون کی, ہپوکریٹس کی, ٹھیک ہے. تو اب بیسکلی یہ جو آیت ہے, اس کی جو ٹرانسلیشن ہے, یہ جتنی سمپل لگ رہی ہے اتنی سمپل ہے نہیں, کیونکہ اگر ہم اس کے مطلب کو سمجھیں تو یقین کریں اس آیت کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنے کے بعد ہم لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے. مطلب یہ ایک اتنی کنسرننگ چیز ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے یہ لوگ اسلام لے کے آئے, رائٹ, پہلے اسلام لے کے آئے یعنی پہلے مسلمان ہوئے, پھر یہ لوگ کافر ہو گئے یعنی نان مسلم ہو گئے, رائٹ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کر رہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انہوں نے اپنے فیتھ کو چھوڑ دیا. اسلام کو نہیں چھوڑا, فیتھ کو چھوڑ دیا, جو کہ ہم میں سے سب لوگ ایسا کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں. I will try my best کہ آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آئے. دیکھیں جو وہ منافقون تھے نا, جو ہپوکریٹس, وہ کیا کرتے تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں, ہم آپ پر ایمان لے کے آئے, رائٹ, آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا, ہم مسلمان ہیں پکے. شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہوں, رائٹ, کہتے ہوں کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہم ہیلپ کریں گے, جب بھی اسلام کو ضرورت ہوگی ہم مدد کے لیے تیار ہیں. لیکن جب باہر جاتے تھے تو ان کا ایمان ڈگمگا جاتا تھا, لیکن ان کی سٹیٹ سیم نہیں رہتی تھی. وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے تھے, یا شاید 1 نماز پڑھ لی یا 2 ظہر پڑھ لی, اثر نہیں پڑی, رائٹ, چھوڑ دیتے کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا, رائٹ. تو اپنے ایمان سے, اپنے وعدے سے ہٹ جاتے تھے, ان کا فیتھ ویک ہو جاتا تھا, رائٹ. اور جب ضرورت ہوتی تھی اسلام کی, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ آتا تھا تو پتلی گلی سے نکل جاتے تھے. کبھی فرنٹ رو پہ نہیں آتے تھے کہ ہم ہیلپ کریں گے, ڈر جاتے تھے, کہتے تھے ہم سے نہیں ہوگا, ہمیں ڈر لگ رہا ہے, یہ نہ ہو جائے, ہمیں نقصان نہ ہو جائے, ہمیں مالی نقصان نہ ہو جائے. اٹ ساؤنڈس فیملیئر, رائٹ. ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں, میں اور آپ. اینڈ اٹ از ویری کنسرننگ بیکاز فار اللہ this kind of attribute, this kind of behavior is nifaq,
رائٹ. اٹس اے ہپوکریسی, اٹس ہپوکریسی. ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, وہ چلاتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا, میں منافق ہو گیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں what happened to you, کیا ہوا تمہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت نہیں سنی یا آپ نے آیت نہیں پڑھی. میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت کسی اور ہی لیول پہ ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے, رائٹ. لیکن جب میں باہر جاتا ہوں میرا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, میرے ایمان کی سٹیٹ سیم نہیں رہتی. آئی تھنک آئی ایم ہپوکریٹ, میں منافق ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو نے صحیح بات کی ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں دونوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں, کہیں ہم منافق تو نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے, تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا اوپر نیچے نہیں ہونا, یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان جو ہے وہ آپ کا اوپر نیچے ہو رہا ہے. اس کا ایکچوئل مطلب یہ ہے کہ ایمان کو چھوڑ دینا. ان ادر ورڈز اپنے ایکشنز میں چینج لے آنا, اپنے ایکشنز میں تبدیلی لانا. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ایکشنز میں چینج لے آتے ہیں, اپنے ایکشنز میں تبدیلی لے آتے ہیں. یعنی نماز نہیں پڑھتے, کوئی ہلکا سا کوئی پرابلم آ گیا لائف میں, کوئی اونچ نیچ آئی, میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, پتہ نہیں I don't feel like performing اثر, میرا دل نہیں چاہ رہا, میں موٹیویٹڈ نہیں ہوں, میرے میں موٹیویشن نہیں ہے. ریئلی آپ کا ایمان, آپ کا اسلام آپ کی موٹیویشن پہ بیس کرتا ہے, آپ کی نماز آپ کی موٹیویشن پہ بیس کرتی ہے. ریئلی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا اوپر نیچے ہونا, اٹس نیچرل. دیکھیں ہوتا ہے کہ میں کبھی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ایک نیکسٹ لیول قسم کا ایک خشوع ملتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑا مجھے مزہ آتا ہے, ایک لطف ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, surely Allah, it is Allah who sent tranquility and peace into the hearts of the believers. ٹھیک ہے, تو اٹس نیچرل کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو آپ کو سکون ملتا ہے. تو نماز بھی ایسے ہی ہے. لیکن کل اسی جگہ پہ اسی ٹائم پہ میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے وہ لطف نہیں ملتا, مجھے وہ مزہ نہیں آتا. اینڈ اٹس نیچرل, اٹس اوکے. نماز آپ کی قبول ہو گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں, یہاں پھر کوئی مشکل آ گئی, میرے مارکس اچھے نہیں آئے, میں نے تو اللہ میاں سے اتنی دعا کی تھی, میں نے تو وہ کیا تھا, میں نے تو پتہ نہیں کیا, میں نے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہا تھا میں روزے رکھوں گا, پھر بھی میں میتھس میں فیل ہو گیا. واٹ از دس, واٹ از ہیپننگ ٹو می. پھر میں کیا کرتا ہوں, میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا, چھوڑ دوں گا, ہوپ لیس ہو جاؤں گا, مایوس ہو جاؤں گا. مایوسی کفر ہے. اور میں نماز ہو کیا رہا ہے, میرے ایکشنز میں چینج آ رہا ہے. ہو کیا رہا ہے, میں منافقت کر رہا ہوں, دس از ہپوکریسی, کیونکہ میرے ایکشنز میں چینج آ رہا ہے. میرا جو دل کی کیفیت ہے اس کی بیس پہ میرے ایکشنز چینج ہو رہے ہیں. دس از خیانہ, میں اللہ تعالیٰ سے خیانت کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے پہلے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے, میں نے کلمہ پڑھا, میں نے کہا میں مسلمان ہوں, آئی ایم مسلم بائی چوائس, رائٹ. اور اب کیا ہوا ہے, اب میرے ایکشنز میں چینج آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا, میرے ظاہری میں چینج آ رہا ہے, میرے ظاہر میں چینج آ رہا ہے. دیر آر ٹو تھنگس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایکشنز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ایکشنز چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ظاہر میں چینج آ رہا ہے. دل کی جو کیفیت ہے نا, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر دل میں اونچ نیچ, جیسے حنظلہ ہیں, حنظلہ کے ساتھ کیا تھا, ان کے دل کی سٹیٹ سیم نہیں تھی, اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اونچ نیچ آتی ہے. لیکن حنظلہ نماز تو نہیں چھوڑے تھے نا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز تو نہیں چھوڑے تھے نا, چیریٹی تو نہیں چھوڑ رہے تھے نا, زکوٰۃ تو نہیں چھوڑ رہے تھے نا, نیک عمل تو کنسسٹنٹلی کر رہے تھے. لیکن دل کی سٹیٹ اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا, رائٹ. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایکشنز کی. تو ہم
دیکھیں 2 ٹائپ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں، منافقت والی کیٹیگری کی طرف زیادہ کلوز ہے ہپوکریسی میں، یا حنظلہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کی طرف زیادہ ہے؟ ہم منافقت والی کی طرف ہیں، ہپوکریسی. اینڈ آئی سی اے لاٹ آف پیپل ڈوئنگ دس. لائک میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کی، میرے حالات، مجھے ضرورت، میرے بزنس میں مجھے لاس ہوا، رائٹ، اور میں کیا کرتا ہوں، میں مایوس ہو جاتا ہوں، میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور میں جگہ جگہ جا کے ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں سے مدد مانگتا ہوں کہ یار میری مدد کر دو، یہ کر دو. میرا اللہ پہ توکل نہیں رہا، میں اللہ سے دعا نہیں کر رہا، لوگوں سے جا کے مدد مانگ رہا ہوں، لوگوں سے جا کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. I believe in la hawla wa la quwwata illa billah. I believe that all the power and the authority belongs to Allah. Allah does everything. لیکن لوگوں کے پاس جا کے ذلیل ہو رہا ہوں، میرے ایکشنز میں چینج آ رہا ہے، میرا اللہ پہ وہ توکل نہیں رہا، میرا اللہ پہ وہ یقین رہا ہی نہیں، میرا اللہ پہ یقین ہی نہیں. میں لٹرلی do you really think کہ آپ دل سے مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی، صرف اللہ تعالیٰ ہی میرے اس مسئلے کا حل نکالے گا؟ Do you really think کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں؟ انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کسی بھی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. دل سے یہ مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے یو آر اے ہپوکریٹ. اگر میرا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے، آئی ایم اے ہپوکریٹ. اگر میں یہ کہتا ہوں نا کہ انسان ہی میری مدد کر سکتا ہے، اللہ نہیں کر سکتا، دل سے مان رہا ہوں، آئی ہیو نفاق ان مائی ہارٹ اکارڈنگ ٹو دس ورس. میرے ایکشنز میں چینج آ رہا ہے، کبھی کیا. جب سب کچھ ٹھیک ہے، جب سب کچھ میرے اکارڈنگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، رائٹ، سو کالڈ میری دعائیں، رائٹ، تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل میں ڈالا، میرے ایکشنز چینج ہو گئے. دس از ہپوکریسی. اور یہ اتنی کنسرننگ چیز ہے نا میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم سب کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے. ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہلکی سے کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ ڈگمگا جاتا ہے، ہمارے ایکشنز میں چینج آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اس آیت میں کیا فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، ان کے دلوں پہ مور لگ جاتی ہے، ان کے ہارٹس، مطلب ان کا جو قلب ہے وہ سیل ہو جاتا ہے. their hearts are sealed. اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں اور بھی جگہوں پہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ. اٹس سم تھنگ کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ تالے لگا دیتے ہیں، رائٹ. اگر میرا یہی ایٹیٹیوڈ رہے گا، کہ میرے پہ جب مشکل آئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، تو میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دوں، میں ہوپ لیس ہو جاؤں، میں مایوس ہو جاؤں، میرا اللہ پہ وہ توکل نہ رہے، اور میں پھر اس کے بعد توبہ نہ کروں، میں کنسسٹنٹلی یہ کری جا رہا ہوں، یہی ایٹیٹیوڈ ہے، ایونچولی پتہ کیا ہوگا، اللہ ول سیل مائی ہارٹ، میرے دل پہ تالا لگ جائے گا. پھر جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا نا، مجھے اثر نہیں ہوگا، میں نماز پڑھوں گا، میرے پہ اثر نہیں ہوگا، میرے پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا. یہ وہی حدیث کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ گناہ کری جاتا ہے تو وہ ڈاٹ بڑھتے رہتے ہیں، انکریز کرتے رہتے ہیں، اینڈ ایونچولی اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کالا سیاہ کیا ہے، دل پہ تالا لگ جاتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی بیہیویئر رہے گا تمہارا، جو منافقون تھے ان کا یہی بیہیویئر تھا، وہ یہی کرتے تھے، پھر تمہارے دلوں پہ تالے لگ جائیں گے. یور ہارٹس ول بی سیلڈ. اینڈ یو نو واٹ، میں کسی کو جج نہیں کر رہا. آئی ہیو سین مسلمس جن کے لٹرلی دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، لٹرلی ان کو قرآن میں کوئی لطف نہیں ملتا، ان کو اسلام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ بس یہ کہتے ہیں یس بردر آئی ایم اے مسلم، یس بردر آئی ایم اے مسلم، بس ان کے ورڈز ہیں، بٹ دیر ایکشنز نیل. نماز نہیں پڑھتے، الکوہول پیتے ہیں، کنفیوزڈ مسلمان ہیں. اس اگر آیت کو میں ایک نام دوں، واٹ اس آیت کا کیا نام ہے میرے نزدیک؟ نام کا مسلمان.
اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نام کے مسلمان ہیں نا وہ ذرا یہ سن لیں، نام کے مسلمان، ایکشنز ان کے اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مصیبت آئی، اللہ نے امتحان میں ڈالا، نماز پڑھنا چھوڑ دی، as رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور اس آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ سما کفرو۔ اینڈ اگر آپ کو شاید پتا ہو کہ اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے کہ کفر از بیسکلی ایسوسیٹیڈ ود دا اسٹیٹ آف ڈیتھ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بندہ کفر کرتا ہے نا، جو کافر ہے، وہ ڈیڈ ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے نا وہ زندہ ہے، وہ الائیو ہے۔ اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہی اسٹیٹمنٹ یوز کی تھی ڈس بلیورس کے اگینسٹ، کہ تمہیں ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے، یہ لوگ تو یہ ان کی کیا اوقات ہے، دے آر ڈس بلیورس، یہ تو ڈیڈ ہے، یہ تو پہلے ہی ڈیڈ ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے دل میں تو ایمان نہیں ہے۔ میرے دل میں ایمان ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، یعنی صحابہ کے، ہم تو زندہ ہیں، ہمارے دل میں تو ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو وی آر الائیو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے بیسکلی۔ بس ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، یہ جو ہپوکریسی ہے، یہ جو یہ ٹو فیس ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم ایک دن ہمارے ایکشنز اور ہوں اور دوسرے دن اور ہوں، ایکشنز، ٹھیک ہے، ایکشنز، اور ہمارا ایمان ہماری موٹیویشن پہ، ہمارا اسلام ہماری موٹیویشن اور ہماری فیلنگس پہ بیس کر رہا ہو، تو پھر سوری ٹو سے آپ فارغ ہیں، مطلب آپ کا یو آر ناٹ ان دیٹ لیول، آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے اگر آپ کا اسلام آپ کی فیلنگس پہ بیس کر رہا ہے، بیکاز فیلنگز آپ کی بہت دفعہ اچھی نہیں ہوں گی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ ہیز کریٹڈ یو ان ڈیفیکلٹی، تو ڈیفیکلٹی تو آئیں گی، جب ڈیفیکلٹی آتی ہے انسان اچھا فیل نہیں کرتا۔ آپ بتائیں جب آپ پہ ڈیفیکلٹی ہے آپ اچھا فیل کرو گے؟ نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب نماز چھوڑ دو گے؟ نہیں۔ آپ کی نماز آپ کی فیلنگس پہ کیوں بیس کر رہی ہیں؟ دس از سو absurd، دس از ridiculous، literally۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنون میں سے شامل کرے، ٹھیک ہے، اور اس ہپوکریسی، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس سے بچائے۔ بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم۔ السلام علیکم۔